اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی نبی الأمی المکی المدنی الہاشمی الابتہی العب القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم اجعلنی من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والآئمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی۔ محترم مکرم سامعین گرامی القدر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایام ماہ سیام کے شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ سے منسوب ہے، تو جتنے بھی لمحے آپ سے گفتگو ہو، چاہتا یہ ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے وہ حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ کی ذات گرامی القدر کے بارے میں آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ یہ سورہ اعلیٰ قرآن مجید کا یہ سورہ ہے، اور اس میں اللہ تعالی حکماً فرما رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے رب اعلیٰ کے اسم کی۔ اب رب اعلیٰ کون ہے؟ اللہ، اور اس کا اسم کون ہے؟ اسے جاننے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعہ کی طرف چلتے ہیں کہ جب حضرت آدم کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی، اور اس وقت حضرت آدم نے جو وسیلہ بنایا وہ وسیلہ یہی تھا، یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی۔ اے محمود، حضرت ختمی مرتبت وطیت الہی کے نایاب گوہر حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے، اور اے اعلیٰ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وسیلے سے۔ تو یہاں اللہ جو حکم دے رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب اعلیٰ کے اسم کی تسبیح کرو، تو رب اعلیٰ کا جو اسم ہے وہ اسم ہے علی ابن ابی طالب۔ اسی کی تسبیح کرنا ہے، یہی وہ نام ہے جو اللہ کا پسندیدہ نام ہے، یعنی علی جو نام ہے یہ اللہ کا پسندیدہ نام ہے۔ اب اسی سورہ کو یہ اکثر علماء حضرات یہ جو سورہ ہے یہ صرف نماز عیدین میں ہی اس کی تلاوت فرماتے ہیں، تو میں اس کی چند آیات آپ کے خدمت میں تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں۔ فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی نار الکبری ثم لا يموت فیہا ولا یحیی قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی
بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ فذکر ان نفعت الذکریٰ، پس یاد دلوائیے، فذکر یاد دلوائیے، ان نفعت الذکریٰ کہ تحقیق جو ذکرہ ہے اس میں منفعت ہے، اس میں فائدہ ہے۔ مفسرین نے یہاں ذکرہ سے مراد تقوی لیا ہے کہ تقوی یہ ذکرہ ہے، لیکن معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے جو وارثان قرآن ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے مصطفیٰ بندوں کو کتاب کا وارث بنایا ہے۔ اب وارثان کتاب کون ہیں؟ وہ محمد و آل محمد ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ذکرہ کیا ہے تو فرمایا الذکرہ ہوا ولایت علی ابن ابی طالب، یہ حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اس ولایت میں ہی فائدہ ہے۔ جو مولا علی کو ولی مانتا ہے، کچھ جاہل اسی لفظ ولی سے نہیں سمجھ سکے کہ ولی کے مفہوم کا رتبہ کیا ہے اور اس کا دائرہ کہاں تک ہے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مجیدہ ان کے لیے تلاوت کر رہا ہوں کہ خدا فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک ولی اللہ ہے، یہ ہے ولایت الہیہ۔ پہلا ولی کون ہے؟ اللہ ورسولہ، اور دوسرا ہے اس کا رسول، یہ ہے ولایت۔ جیسا ولی اللہ ویسا ولی رسول، اور جیسا ولی رسول ہے اسی طرح ولی ہے علی ابن ابی طالب، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کے دنیا میں یہ ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی سخاوت کا دروازہ ہے تو وہ بھی علی ہے، اگر کوئی علم کا دروازہ ہے تو وہ بھی علی ہے، اگر کوئی حکمت کا دروازہ ہے تو وہ بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ تو اے زمانے والو، تم علی کی ولایت کو عمومیت میں نہ لو، یہ وہ ولی ہے جیسا اللہ ولی ہے، جیسا اس کا رسول ولی ہے، اسی طرح علی بھی ولی ہے۔ تو یہ ہے وہ ولایت الہیہ جس کے بارے میں اللہ حکمن کہہ رہا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ تم اس ولایت الہیہ کا تذکر، اسے یاد دلواؤ، اس میں منفعت ہے، اس میں فائدہ ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن یخشیٰ، اور اسے وہی بندہ ذکر کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی جو خشیت الہی رکھتا ہے، جسے اللہ کا خوف ہے، جو خوف الہی کی وجہ سے ذکر علی کرتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، خود رسالت مآب جو ودیت الہی کے نایاب گوہر ہیں، جو اللہ کا وہ نبی ہے جس کے لیے اللہ نے ہر شے کو خلق کیا ہے، وہ رسول فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ، یعنی علی کا ذکر جو ہے وہ زینت ہے آپ کی مجالس کی۔ رسول یہ چاہتے ہیں کہ تم ولایت علی کا پرچار کرو، رسول یہ کہتے ہیں، رسول کی یہ تمنا ہے کہ جب بھی جہاں بھی مجلس کرو، جہاں بھی ذکر پڑھو، تو اس میں ذکر مولا علی کا ہونا چاہیے، زینت ذکر علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن یخشیٰ، تو جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو خوف خدا رکھتا ہے، جو خشیت الہی، یعنی خشیت الہی جس کے دل میں ہے، سَيَذَّكَّرُ، تو وہی اس کا ذکر جو ہے وہ کرتا ہے۔ علی کا ذکر کرنے والا خوف خدا رکھتا ہے، اور وہی محب رسول بھی ہے، وہی عاشق رسول بھی ہے۔
عشق رسول اس کے دل میں ہے جس کے دل میں علی کا ذکر ہے، کیونکہ حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، اور علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، کیا فضیلت ہے علی ابن ابی طالب کی، کہ جس کا ذکر عبادت ہے، جس کی محبت عبادت ہے، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب بھی ذکر کرو تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا ذکر کرو، تاکہ تمہاری مجالس میں زینت بنے۔ علی زینت ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں میرے محترم مکرم سامعین دیکھیے، قرآن مجید نے بڑا واضح سا یہ فیصلہ دیا ہے، اور جتنے بھی مفسرین ہیں، جتنے بھی متراجم ہیں، جتنے بھی ترجمہ کرنے والے ہیں، وہ اس بات سے آگاہ ہیں، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے بچتا وہ ہے، اجتناب وہ کرتا ہے، اشقا ہے وہ شخص، اللہ اکبر، یتجنبها الاشقا، وہ شخص اشقا ہے جو ولایت علی کا منکر ہے، جو اس سے اجتناب کرتا ہے، جو اس سے دور بھاگتا ہے۔ علی سے دور بھاگو گے تو اشقا بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کیا فضیلت ہے میرے مولا علی ابن ابی طالب کی۔ یہ اشقا کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو یہ قرآن مجید میں اس کو اللہ نے استعمال فرمایا ہے کہ جب حضرت صالح کی جو ناکہ تھی اس کی کونچیں امت نے کاٹ ڈالی، قوم سمود نے، تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، کہ یہ حضرت صالح کی ناکہ کی کونچیں کاٹنے والے یہ شقی نہیں، شقی کہتے ہیں جہنمی کو، سعید کہتے ہیں جنتی کو، اور اشقا کہتے ہیں اس بدبخت کو کہ جو جنت میں نہیں ہے، جہنم میں بھی نہیں ہے، وہ نار کبریٰ میں رہتا ہے۔ یہ آگے انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ اشقا جو ہے وہ نار کبریٰ میں کیسا ہے۔ تمام جتنے بھی برادران اہل سنت ہے وہ اس پہ متفق ہیں، اور جتنے بھی صاحبان تاریخ ہیں، صاحبان حدیث ہیں، وہ بھی اس پہ متفق ہیں کہ یہ سید الانبیاء کی حدیث ہے کہ اول اشقا کون ہے؟ جو پہلا شقی ہے، یعنی شقی نہیں اشقا، وہ ہے جس نے حضرت صالح کی ناکہ کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی۔ آکرو، وہ پہلا آکر، وہ پہلا شقی جس نے حضرت صالح کی ناکہ کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی، یہ وہ شقی ہے جس کو اشقا کہا گیا ہے۔ والآخر الاشقا، اور آخری اشقا کسے کہتے ہیں؟ قاتل امیر المؤمنین عبد الرحمن ابن ملجم، یہ ہے آخری اشقا جو نار جہنم میں ہے۔ اور نار جہنم میں کیسے ہے؟ آئیے ذرا قرآن مجید کی اس آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا نتیجہ آپ کی بارگاہ میں دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں حضرت صالح کی جو ناکہ ہے اس کے بارے میں کہا ہے ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی ناکیں ہیں۔ جو حضرت صالح کی ناکہ ہے یہ اللہ کی ناکہ ہے۔ محترم سامعین، قابل غور ہے، قابل فکر ہے کہ حضرت صالح کی جو ناکہ تھی اس پہ اللہ تو سوار نہیں ہوا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ میری ہی ناکہ ہے، تو اللہ تو اس پہ سوار نہیں ہوا، پھر اللہ نے کیوں کہا کہ یہ اللہ کی ناکہ ہے؟ تو علماء حضرات یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ جو حجت کی ملکیت ہوتی ہے حقیقت میں وہ اللہ کا معجزہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہوتی ہے۔
تو حضرت صالح کی جو اونٹنی ہے وہ حقیقت میں اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب یہاں سے نتیجہ لیجئے، جو مسلمان کہتے ہیں کہ امام حسین کا جو گھوڑا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو نبی کا جانور ہے وہ اللہ کا جانور ہے، تو جو نبی کے نواسے کا جانور ہو تو اس کے بارے میں اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ یہاں سے نتیجہ لے سکتے ہیں۔ سَيَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے اجتناب وہ کرے گا جو شقی نہیں، اشقا ہے، چونکہ شقی جہنمی ہے، سعید جنتی ہے، اور اشقا کہاں ہے؟ يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى نَارَ الْكُبْرَى، وہ نار کبریٰ میں رہتا ہے، وہ جہنم کی سب سے بڑی آگ ہے، وہاں رہتا ہے۔ وہاں کیسے رہتا ہے؟ ہائے ہائے، قد افلح من تزکیٰ، نہیں میں یہاں پہ تھوڑا سا آگے چلا گیا ہوں۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، یہ جو نار کبریٰ میں ہے، یہ جو اشقا ہے، جو پہلا اشقا ہے وہ بھی، اور جو آخری اشقا ہے وہ بھی، جو ولایت علی کا منکر ہے اس کو بھی اللہ نے اشقا کہا ہے، اور جو صالح کی اونٹنی کا قاتل ہے اس کو بھی اللہ نے اشقا کہا ہے۔ اور یہ کہاں ہے؟ نار جہنم میں، جو سب سے بڑی نار ہے، جو سب سے بڑی آگ ہے، وہ اس میں ہے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، وہ اس میں نہ زندوں میں شمار ہے نہ مرے ہوئے میں شمار ہے، یعنی نہ ہی وہ وہاں زندہ ہے نہ ہی وہ وہاں مرے ہوئے ہیں۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ قد افلح من تزکیٰ، اور فلاح اس کے لیے ہے جس نے تقوی اختیار کیا، جو صاحب تقوی ہے۔ اللہ اکبر، جو صاحب تقوی ہے اللہ کے نزدیک، اللہ اکبر، وہ کامیاب ہے۔ قد افلح من تزکیٰ، کامیابی اس کے لیے ہے، من تزکیٰ، جو صاحب تقوی ہے۔ اللہ نے صاحب تقوی کو، کیونکہ اللہ کے نزدیک اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتَّقَاكُمْ، خدا کے نزدیک کوئی بزرگ نہیں ہے، بزرگ صرف وہ ہے کہ جو صاحب تقوی ہے، اور تقوی اسی کے پاس ہے جس کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب ہے، کیونکہ صاحب تقوی ہونا بھی علی کی محبت سے مشروط ہے، یعنی مشروط ہے اس بندے کے لیے کہ وہ حب علی رکھتا ہو۔ اگر حب علی نہیں ہے تو صاحب تقوی نہیں ہے، کیونکہ علی ابن ابی طالب جو ہے یہ امام المتقین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام المتقین ہے۔ جتنے بھی صاحبان تقوی ہے وہ مقتدی ہیں علی ابن ابی طالب کے، اور اگر آپ کو امام نہیں مان رہے تو پھر صاحب تقوی نہیں ہے، کیونکہ علی امام المتقین ہے، اور فلاح وہی پا رہا ہے جو صاحب تقوی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو علی والا ہے حقیقت میں وہی فلاح والا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا، یہ میرے نبی کی حدیث ہے، یا علی انت وشیعتک ھم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر ہے، یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں یعنی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہوں گے، یعنی جو آپ سے محبت رکھتا ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہے، وہ کامیابی کی ضمانت لے کے جا رہا ہے، چونکہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب وہ امام ہے جنہوں نے فرمایا تھا فزت برب الکعبہ، میں وہ علی ہوں جو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ علی کامیاب جا رہا ہے، دنیا میں صرف علی وہ امام ہے۔ آپ جتنے بھی امام ہیں آپ ان کی ریسرچ کر لیں، دیکھ لیں ہوں گے کہ انہوں نے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی ریسرچ کریں، جو امام ہیں، جتنے بھی امام ہیں، چاہے وہ فقہ کا امام ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا امام ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوں، یہ صرف مولا علی ابن ابی طالب ہے
جو وصایت رسول رکھتے ہیں، جو نائب رسول ہیں، جو وصی رسول ہیں، جو رسول کے برحق خلیفہ ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب جا رہا ہے، علی کامیاب ہوا ہے۔ تو کامیابی کا اعلان پہلے علی نے کر دیا ہے، دنیا میں کر دیا ہے، دنیا والوں میں وہ ہوں جو کامیاب جا رہا ہوں، اگر میرے ماننے والے ہیں وہ بھی کامیاب ہوں گے، چونکہ امام کامیاب ہے اس لیے جو مقتدی ہیں وہ بھی کامیاب ہیں۔ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، پس وہی نمازی ہے جس نے اللہ کے اسم کا ذکر کیا۔ تو جو اللہ کے اسم کا ذکر کرنے والا ہے وہ نمازی ہے۔ اب دیکھیں، میں یہاں پہ رک کے آپ سامعین کی نظر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم سے پوچھو کہ حضرت آدم، آپ ابو البشر ہیں، اللہ کے پہلے نبی ہیں، آپ کا نماز سے کیا رشتہ ہے؟ تو حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میں نمازی ہوں۔ حضرت نوح سے پوچھیں کہ آپ آدم ثانی ہیں، آپ کا نماز سے کیا رشتہ ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ میں نمازی ہوں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں کہ اے شجرۃ الانبیاء، آپ کا نماز سے کیا رشتہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں بھی نمازی ہوں۔ حضرت ابراہیم سے پوچھا، وہ فرماتے ہیں میں نمازی ہوں۔ حضرت موسیٰ سے پوچھا، وہ فرماتے ہیں میں نمازی ہوں۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھا، وہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نماز کی وصیت فرمائی ہے، میں بھی نمازی ہوں۔ تو میں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب خطیب ممبر سلونی سے پوچھا کہ جو ممبر کوفہ پہ، ممبر ابیض پہ جلوہ گر تھے، اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ کا رشتہ کیا ہے نماز سے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ میں صرف نمازی نہیں ہوں، انا صلاۃ المؤمنین، میں مومنین کی نماز ہوں۔ یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے جس کے اشعار میں خود امیر کائنات علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ذرا شعر کو سماعت فرمائیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کیا فرما رہے ہیں، کیا نتیجہ دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ان اکون لک فخرا، میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ ان تکون لک عبدا، کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں تھوڑا سا اسے چینج کرنا چاہوں گا، جو سرکار کا شعر ہے، سرکار فرماتے ہیں کفا بی فخرا ان تکون لک عبدا، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ کفا بی عزا ان تکون لک ربا، اور میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ وجدتک کما احب، فرمایا کہ یا اللہ جیسا علی چاہتا تھا ویسا تجھے پایا۔ اللہ اکبر، جیسا علی چاہتا تھا ویسا تجھے پایا۔ وجعلنی کما تحب، اور یا اللہ تو علی کو ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو بھی اللہ چاہتا ہے وہ علی ہے۔ اب جو علی کا منکر ہے وہ ذرا اس بات سے تھوڑا سا سوچے ضرور کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یا علی، آپ سے محبت رکھنے والا جو ہے وہ طیب الولادہ ہے، آپ سے محبت رکھنے والا طیب الولادہ ہے، اور آپ سے بغض رکھنے والا خبیث الولادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بڑے سخت جملے ہیں جو رسول اللہ کے جملے ہیں، اور یہ حدیث ہے سید الانبیاء کی، اور سرکار فرماتے ہیں کہ آپ سے جو محبت رکھتا ہے اس کی محبت ولادت کی طہارت سے تعلق رکھتی ہے،
یعنی جو علی سے محبت رکھنے والا ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ کے نزدیک طیب ہے، وہ رسول کے نزدیک طیب ہے، پاک ہے، یعنی پاک ہوگا تو علی نصیب ہوگا، کیونکہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علی جو ہے وہ خود تطہیر والا خاندان ہے، علی ویطہرکم تطہیرا ہے۔ اور جب حضرت علی ابن ابی طالب بستر رسالت پہ سوئے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ یہ وہ سو رہا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے اپنی مرضیاں دے دی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جس کے بارے میں آپ کی محبت وہ حقیقت بن جاتی ہے، یعنی جو علی سے محبت رکھتا ہے، چونکہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جو محبت علی رکھتا ہے تو وہ کامیاب ہے، محبت علی رکھنے والا کامیاب ہے۔ کیسے کامیاب ہے؟ کہ جو علی سے محبت رکھتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ محبت کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حب علی حسنۃ، علی کی محبت ایک حسنہ ہے، ایک نیکی ہے۔ حب علی حسنۃ لا تضر مع سیئہ، علی کی محبت وہ نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَبُغْضُ عَلِيٍّ سَيِّئَةٌ لَا تَنْفَعُ مَعَ حَسَنَةٍ، اور علی کا بغض وہ گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی۔ جتنی نیکیاں کر لو کوئی فائدہ نہیں اگر علی سے محبت نہیں ہے۔ تو محبت علی ہونا یہ شرط ہے، دل میں علی کی محبت ہے تو رسول اللہ بھی راضی ہے، پھر اللہ بھی راضی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں اگر آپ ریسرچ کریں تو مولا علی نے زندگی میں کبھی اپنے قاتل کو شربت پلایا ہے، یعنی سرکار نے اپنے دشمن کو کچھ نہیں کہا، سرکار نے اپنے قاتل کو بھی شربت پلایا ہے۔ تو یہ مولا علی ابن ابی طالب کا اپنا کردار ہے، اور سرکار نے زمانے کو یہ میسج دیا ہے کہ جب بھی علی نے زندگی میں جتنے محاذوں پہ بھی جنگ کی ہے میرے مولا نے، یا اللہ کے منکر کو مارا ہے یا رسول کے منکر کو مارا ہے، یعنی جب بھی کوئی اللہ کا منکر بن کے آیا تو علی نے اسے بھی نہیں چھوڑا، اور جو رسول اللہ کا منکر بن کے آیا، اللہ کی قسم میرے مولا علی نے اسے بھی زندہ نہیں چھوڑا، اور اپنا قاتل بھی سامنے آیا ہے تو علی نے اسے شربت پلا دیا ہے۔ یہ ہے کردار علی ابن ابی طالب۔